انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ حق تعالی جل مجدہ وعلا کا فضل احسان ہے، جنہوں نے اپنے لطف و کرم سے کچھ لمحے دین کی نسبت سے اپنے گھر میں حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ اور پیوستہ جمعے سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر بات چل رہی تھی۔ آج صرف ایک ہی بات سمجھانی ہے کہ یہ کتنا حساس اور اہم عقیدہ ہے۔ بہت سی باتیں عرض کی۔ دنیا میں ایک اصول ہے، انسان کے پاس مال ہے، جان ہے، اولاد ہے اور عزت ہے اور ایمان ہے، 5 چیزیں۔ اگر انسان کی جان پہ کچھ بن جائے تو مال بھی لگا دیتا ہے اور جان کو بچا لیتا ہے، اور اگر انسان کی اولاد کو کچھ ہو جائے تو انسان اپنا مال بھی لگا دیتا ہے اور جان بھی لگاتا ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے۔ اور اگر بات عزت پر آ جائے تو پھر مال بھی لگا دیتا ہے، جان بھی لگا دیتا ہے، اولاد بھی جھونک دیتا ہے اور عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ساری چیزیں لگا کر غیرت مند آدمی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر عزت محفوظ نہیں تو پھر زندہ رہنے کی کوئی ضرورت بھی۔ ایسے ہی ہے، عام انسان جو غیرت مند ہے وہ عزت کے تحفظ کے لیے جان، مال، اولاد سب کچھ لگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اغیر الناس واللہ اغیرنی، میں سب لوگوں سے زیادہ غیرت والا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کا کبھی ترجمہ سنا ہو، درس قرآن علماء سے سنتے رہتے ہیں، جب بھی کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ کہا تو اللہ خاموش نہیں رہے۔ اللہ نے ان کو پتھر نہیں مارا بلکہ جواب دیا ہے۔ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہوں نے قرآن گھڑ لیا ہے تو اللہ نے قسم اٹھا کر کہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ 2 باتیں کہی تھیں، دونوں کے جواب دے دیے۔ ایک کہا بھٹک گیا ہے، باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا ہے، بھٹک گیا ہے۔ دوسرا کہا تھا قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا، میرے محبوب آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں اور آپ نے قرآن گھڑا نہیں ہے، ہم نے اتارا ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ رب نے وہی نازل فرما دی، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تیرے رب کا کلام ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو کہا یہ کاہن ہیں، کاہن کہتے سمجھتے ہیں
نجومیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کاہن نہیں ہے، بلکہ یہ تو کائنات میں سب سے زیادہ دانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ اللہ نے کہا جس کو تم جادو کہہ رہے ہو، جس کو تم جادو کہہ رہے ہو وہ جادو نہیں ہے، وہ ان کا اخلاق ہے۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، شاعر نہیں ہے، نہ شاعروں، نہ شاعر، شاعری ان کے شایان شاہ ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء تو خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ خیالات نہیں، یہ یقین کے راستے پر ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی یقین کے راستے پر ہوتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب اور اس کی بیوی نے آ کر کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، جب آپ نے ان کو جمع کر کے کہا ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، تو ابو لہب اور اس کی بیوی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی الفاظ کہے۔ رب نے آسمانوں سے قرآن بنا کر کہا تبت یدا ابی لہب، تم نے جو گالی میرے نبی کو دی ہے ہلاکت کی، میں رب تمہیں جواباً میں انہی الفاظ سے گالی دے رہا ہوں۔ رب کے شایان شان نہیں ہے، لیکن کیوں جواب دیا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کے ہاں بھی سب سے قیمتی غیرت سب سے قیمتی عزت ہے، اور اللہ کی عزت زمین پر مصطفیٰ کریم ہے۔ زمین پر اللہ کی عزت مصطفیٰ کریم ہے، اس لیے جب عزت کی پر حرف آئے گا تو رب خود بولیں گے، تم سے نہیں بلائیں گے۔ پھر نبی کی عزت پر جب حرف آیا، آپ کی زوجہ محترمہ امت کی ماں حضرت عائشہ پر جب بہتان لگایا تو حضرت عمر نے عجیب پوچھا حضور پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو حضرت عائشہ سے نکاح کا کس نے کہا تھا؟ کہا اللہ نے کہا تھا۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ جس نے نکاح کا کہا تھا وہ جانے اور عائشہ جانے، جس نے نکاح کا کہا تھا وہ جانے۔ پیغمبر پریشان ہے، میری عزت پر حرف آ گیا۔ کہا عزت آپ کی ہے، پر یہ عزت دینے والا کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل امین حضرت عائشہ کی تصویر لے کے آئے، حضور کو کہا رب نے آپ کا اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات سمجھا رہا تھا، اگر عزت پر بات آ جائے تو بندہ سب کچھ لگا لیتا ہے، اور عزت کو دنیا والوں کا یہی اصول ہے۔ تو کائنات میں میرے رب کی عزت میرے مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب حضور پر بات آئی، حضور اللہ کی عزت ہے، اور حضور کی عزت پر بھی بات آئی تو میرے رب خاموش نہیں رہے، پوری سورہ نور نازل فرما دی اور اعلان فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں جب رسول اللہ سے بڑا کوئی پاک باز نہیں ہے، تو پھر نبی کی بیویوں سے بھی بڑی کوئی عورت پاک باز نہیں ہوگی۔ پوری صورت نہ، میں نے صرف ایک آیت سنائی آپ کو، اور پوری صورت
نبی کی عزت پر حرف آنے پر رب نے قرآن اتار دیا۔ تو میرے پیارو ذرا نکتے کو سمجھنا ہے، نکتے کو سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع وہ اللہ کی عزت کا تحفظ ہے۔ رسول اللہ کا دفاع اللہ رب العالمین کی عزت کا تحفظ ہے، اللہ کی عزت کی حفاظت ہے۔ جتنی چیز کوئی قیمتی ہوتی ہے حفاظت بھی اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ رب بڑے ہیں، ان کی عزت بھی بڑی ہے، جب عزت بڑی ہے تو حفاظت بھی بڑی ہوگی، حفاظت بھی بڑی ہوگی۔ سارے دین کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ کریم کی نبوت کے 23 سال میں، توجہ کریں گے، حضور کی نبوت کے 23 سال میں 259 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ کچھ باتیں یاد بھی نہیں کیا کرو، صرف ساری سنا نہ کرو، کچھ یاد بھی کیا کرو۔ پورے دین کی حفاظت کے لیے 23 سال میں کتنے مسلمانوں کی شہادت ہوئی؟ 259۔ اور جو کافر مارے گئے وہ 559۔ جو کافر مارے گئے وہ کتنے بنتے ہیں؟ روپے کے اندر تو فٹافٹ چھاو آ جانا جی 800 جی اچھا جی 518 بن گئے؟ نہیں، 500 اور 718، 750 لوگ پورے دین کی حفاظت کے دوران کام آئے، مسلمان بھی کافر بھی، 750 لوگ بس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر ڈاکہ مارا مسیلمہ کذاب نے، اس نے حضور کی نبوت کا انکار کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، بولیں گے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، ہاں حضور کے تاج ختم نبوت کو اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ نبوت کا تاج قیامت تک حضور کے سر پہ ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ رسول اللہ کے اس تاج کو چھین رہا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی نہیں؟ یہ وہ تاج ہے جو پہلے بھی کسی کے سر پہ نہیں سجا اور پھر بھی کسی کے سر پہ۔ نبوت تو ہے، نبوت تو ملی، لیکن ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا۔ نبوت تو پہلے نبیوں کو ملی، پر ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں بلکہ ہمارے نبی تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا اعزاز صرف نبوت نہیں ہے، وہ تو اور نبیوں کو بھی ملی ہے۔ آپ کے میں نے پچھلے جمعے میں 6 باتیں جو حضور نے گن کر کہیں، اللہ نے یہ مجھے نبیوں پر فضیلت بخشی ہے، وہ اس میں بختم بین نبیون، اللہ نے مجھ پر نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا ہے۔ ختم نبوت کا تاج حضور کا ہے۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ گویا حضور کے اس تاج کو چھین رہا ہے، گویا وہ اس تاج کو چھین رہا ہے۔ میں اسی بات پر آؤں گا، وہ حضور کی عزت پر ڈاکہ مار رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے نا یہ میری عزت ہے، یہ میری عزت ہے کہ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، یہ میری فضیلت ہے نبیوں پر۔ اب اگر کوئی اور نبی آ جائے تو فضیلت ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔
اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیاروں، عزت پر حرف آئے تو سب کچھ لگا دیا جاتا ہے، عزت پہ حرف آئے تو سب کچھ لگا دیا جاتا ہے۔ پورے دین کے تحفظ کے لیے 750 لوگ کام آئے، لیکن جب حضور کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کی باری آئی تو 27,000 مرتدوں کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ ذرا یہ بھی سن لو، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے کو بھی مانتے تھے، حج کو بھی مانتے تھے، زکوٰۃ کو بھی مانتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، پگڑی بھی باندھتے تھے، قبلہ بھی یہی اختیار کرتے تھے، اذان بھی یہی دیتے تھے۔ پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ نقطہ سمجھنا ہے۔ پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ لڑائی اس چیز کی ہے کہ یہ رسول اللہ کے اس تاج ختم نبوت کو مسلمہ کے سر پہ رکھتے ہیں، اور مسلمان کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ حضور کا تاج ختم نبوت کسی اور کے سر پہ چلا جائے۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے کہا، پہلے بہت ارتداد پھیل رہا ہے، کہیں زکوٰۃ کا انکار ہے، کہیں لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، تلوار لے کے آگے، خود پہن کے آگے، زرہ پہن کے آگے، اگر تم چلتے ہو ٹھیک، نہیں تو میں اکیلا جا کر رسول اللہ کی ناموس کے ڈاکوؤں پر حملہ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت سمجھ آئی کہ واقعی حضور سے محبت کیا ہوتی ہے، رسول اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے۔ صاحب کہتے ہیں پہلے ہمارا سینہ نہیں کھل رہا تھا، اور حضرت ابو بکر نے کیا بھی کیا، یہود نصارہ سے جو لڑائیاں تھیں وہاں سے لوگوں کو واپس بلا لیا، وہاں کمانڈروں کو سرحدوں سے واپس بلا لیا۔ کن سے لڑائی ہے؟ داڑھی پگڑی والوں سے، کلمہ نماز والوں سے لڑائی ہے۔ امت کو سمجھانا تھا کہ جس کا حضور سے رشتہ ٹوٹ جائے اس کی داڑھی پگڑی نہ دیکھنا، اس کے نماز روزے کلمے حج کو نہ دیکھنا۔ جب رشتہ حضور سے نہیں رہا تو پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ جب رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ گیا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ کہیں ان کی داڑھی پگڑی پر، کہیں ان کے نماز روزے حج زکوٰۃ کلمے کو پہ دھوکے میں نہ آ جانا۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا، سارے صحابہ کا بھی سینہ کھول دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں خود کمان کروں گا۔ ہم نے شورا نے فیصلہ کیا ابو بکر آپ یہاں سے کمان کریں، آپ مدینے میں رہیں، آپ مدینے میں رہیں۔ جب روانہ کر رہے تھے لشکر کو تو حضرت ابو بکر نے شورا والوں سے کہا اگر مجھے مدینے میں رہنا ہے تو پھر عمر کو بھی مدینے میں رہنا ہوگا، میرے ساتھ مشورے کے لیے اس کو یہاں چھوڑنا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میرے لیے بڑا مشکل امتحان ہو گیا۔ میں نے کہا جو فیصلہ ہوگا عمر اس پر عمل کرے گا، پر ابو بکر کی رائے کو کون ٹال سکتا تھا؟ سبحان اللہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن حضرت ابو بکر استقامت کے اس مقام پر تھے جہاں انبیاء ہوتے ہیں، اور پھر ہر طرف سے کمانڈروں کو کہا واپس آ جاؤ۔ کیسے لڑنا ہے؟ کلمے والوں سے لڑنا ہے، نماز روزہ حج والوں سے لڑنا ہے۔ کیوں لڑنا ہے؟ کیوں لڑنا ہے؟ انہوں نے حضور کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور حضور کس کی عزت ہے؟ زور سے بولو اور زور سے بولیں، حضور کس کی عزت ہے؟ اللہ کی عزت ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر نے عجیب جملہ کہا ایون قصد دین وانا حیون، اور دین میں کمی خرابی آ جائے ابو بکر زندہ ہو دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔
تو پورے دین پر قربانی جو ہوئی دونوں طرف سے 550 لوگوں کی، اور صرف اس جنگ میں جو حضور کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ ہے 27,000 مرتد مارے گئے اور 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کے وفات کے بعد کسی نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر کو قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں۔ کہا جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں، جو حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ اب جب یہ جنگ ہوئی 700 حافظ قاری، 1200 میں 700 اس زمانے کے حفاظ اور قراء شہید ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر کو کہا گیا، انہوں نے کہا اب مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ ایک جا پہلے الگ الگ تھا، کچھ حصے پتھر کی چٹانوں پر تھے، کچھ گتے پر تھے، کچھ کاغذ پر تھے، کچھ کپڑے پر تھے، کچھ چمڑے پر تھے، لکھا ہوا تھا لیکن یکجا نہیں تھا۔ اتنی تعداد میں ایک ہی جنگ میں اتنے حفاظ قراء شہید ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا اب تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، لہذا قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی اجازت ہے۔ پھر بات کو دہراتا ہوں اور اب آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ دین سارا قیمتی ہے، اس پر حضور کا خون بھی لگا ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی ہے، پیغمبر کی بیٹی زینب زخمی بھی ہوئی اور اسی زخم سے شہید بھی ہوئی ہیں، آپ کے چچا کے ٹکڑے بھی ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ کی لاشیں بھی گرے ہیں۔ دین سارا قیمتی ہے، پر دین رہے اور حضور نہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ حضور ہیں تو دین بھی محفوظ ہے، مصطفیٰ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو دین بھی محفوظ ہے۔ زور سے کہیں گے، زور سے کہیں گے، دعا کرو ساڈے چیف جسٹس صاحب نے یہ گل سمجھ آ جائے، آمین تو کہو۔ بھئی ہے تو ہمارا مسلمان بھائی، بگڑ گیا نا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس کے دشمن تھوڑی ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اللہ اسے حضور کی غلامی سچی نصیب فرما دے۔ اس کو حضرت ابوبکر کی غیرت میں تو کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ یہ کہتے ہیں جی داڑھی ہے، پگڑی ہے، نماز ہے۔ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صرف ایک بات سناتا ہوں اسی پر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، دعا کرو ہماری مسجد بھی بن جائے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی بھی ہے، جگہیں چھوٹی نہیں ہوتی، ظرف بڑے ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ظرف بڑے رکھو کہ ہم نے انشاءاللہ ساری دنیا کے جو حضور سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں انہیں نے مصطفیٰ کریم سے جوڑنا ہے۔ نیت کرو، کوشش کریں گے، کوشش کریں گے نا، دعا تو کر سکتے ہیں نا پیارو، دعا کریں گے پھر بھی ہم اس کا حصہ بن جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہاریں آ رہی ہیں۔ جب کہیں ہر سال ہر مہینے کچھ لوگ قادیانی ہوتے تھے، اب مصطفیٰ کریم سے واپس جڑ رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو حضور سے جوڑ دے، سب کو جہنم سے بچا لیں، سب کو رسول اللہ کے دست پاک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیں، اور اس چوکیداری کے لیے اللہ ہمیں ہماری اولاد و مال کو قبول فرما لے۔ مسجد بنائی گئی، مسجد بنائی بھی گئی مدینے میں، ایک دور دراز محلے میں۔ کیا بنی؟ توجہ کریں گے، کیا بنائی گئی؟ مسجد۔ زمانہ کون تھا؟ رسول اللہ کا سب سے افضل زمانہ۔ آپ کو کہا حضور مسجد کا افتتاح کر دے، مسجد کا حضور نے کیسے افتتاح کر؟ جا کے نماز پڑھاتے مسجد کا افتتاح ہو جاتا ہے، اس سے آگے کیا ہے؟
بھئی ہماری کسی تقریب میں صدر، وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف آ جائیں تو کیا ہی بات ہے، اور جن کی مسجد میں مصطفیٰ آ جائیں کہو سبحان اللہ۔ حضور مسجد کا افتتاح کر دیں، فرمایا میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ جب مصطفیٰ کریم واپس آ رہے ہیں، 1-2 منزل 2 دن کا سفر ہے، تو فرشتہ آیا، اس نے یہ آیتیں سنائیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کفر کے لیے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے مقابلے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، میرے پیارے وہ آ کر قسمیں اٹھائیں گے، ہمارا دل تو صاف ہے، ہم تو نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ قسمیں اٹھا کر کیا کہیں گے؟ ہمارا دل تو وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور میرے محبوب ان کی قسموں پہ نہ جانا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ قسمیں بھی جھوٹی اٹھا رہے ہیں۔ اب پیغمبر پریشان ہے تو مسجد ہے تو مسجد، کیا کروں؟ جبریل آئے، پھر لا تقم فی ابدا، چاہیے کیا تھا ان کی اصلاح کرتے، کیا خیال ہے؟ تہاڈی نیت خراب ہے، نیت ٹھیک کر لو، ایسے ہی بھئی آپ کا خیال میں یہی آتا ہے نا۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی، محبوب مسجد بناتے وقت ہی نیت خراب تھی تو مسجد نہیں ہے۔ کیوں؟ نیت خراب تھی، نیت خراب ہے، توجہ کریں گے۔ لا تقم فی ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھائیں گے۔ محبوب سمجھ گئے جب مسجد میں نماز پڑھانے کی مجھے رب کی طرف سے اجازت نہیں تو پھر مسجد کھڑی ہوئی، پھر مسجد کون سی ہے؟ جب مجھے رب نے کہا آپ نے اس میں مسجد میں کھڑے ہی نہیں ہونا۔ اب حضور کو تو دعوت دی گئی تھی افتتاح کی، پیغمبر آئے اور صحابہ نے راتوں رات حکم دیا، حضور نے اس کو ملیا میٹ کر دو، اور صحابہ بھی تو صحابہ تھے، سبحان اللہ۔ میں کچھ دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ، کوئی ججز، کوئی افسران تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ جو تم قادیانیوں سے میل جول کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں اس کا فتویٰ دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جس کی غیرت نہیں جاگ رہی اس کی غیرت فتویٰ سے تھوڑی جاگے گی۔ اے تمہاری غیرت پر کوئی، تیرے ماں باپ پر کوئی بولے، فتویٰ لینے جاتے ہیں؟ رسول اللہ کی باری آئے تو فتویٰ ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں فتویٰ نہیں دکھاؤں گا، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ فتووں کا نہیں ہے، جو حضور کا نہیں ہے۔ ہماری بھی اس سے کوئی رشتہ داری، تعلق داری، لحاظ داری، میل جول، اے ہمارے تو سارے تعلقات کی بنیاد ہی مصطفیٰ کریم ہے، ہمارے سارے تعلقات کی بنیاد ہی مصطفیٰ کریم ہے۔ جس کا رشتہ ان سے ٹوٹ گیا وہ اسلام میں رہا، اس کی نمازیں نہیں ہے، اس کا کلمہ نہیں ہے، اور وہ دی مسجد بھی کوئی مسجد نہیں ہے۔ اپنی بات کو پھر دہراتا ہوں میرے پیاروں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور اس عقل کے تحت جب اس کی جان پہ آئے تو مال لگاتا ہے، اولاد پہ حرف آئے تو مال اور جان دونوں لگاتا ہے، عزت پہ حرف آئے تو تینوں چیزیں لگا دیتا ہے، عزت کا تحفظ۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم اس زمین پہ اللہ کی عزت ہیں،
تو جب اللہ کی عزت پہ حرف آئے تو ہمارا سب کچھ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے ہے؟ اب ایمان کیا ہے؟ توجہ کریں گے، رسول اللہ سے تعلق کا نام ایمان ہے۔ یہ اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت، کلمہ، داڑھی، پگڑی، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان رسول اللہ سے رشتہ ہے تو ایمان ہے۔ اب توجہ کریں گے، جس کا حضور سے رشتہ نہ رہا اس کی کوئی چیز نہیں رہی نا، نہیں رہی۔ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا ہے، قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ آپ نے ایک حدیث ہے بخاری شریف میں بار بار آتی ہے، جس کو ایمان اتنا پسند ہو، توجہ کریں گے، آگ میں ڈالا جائے اور کوئلہ ہو جائے، آگ میں ڈالا جائے کوئلہ ہو جائے، لیکن وہ اس کوئلہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ایمان کو زور سے بولیں، زور سے، کوئلہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ایمان کو نہ چھوڑے، اس وقت اسے ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ میں نے کیا کہا؟ ایمان نام ہے رسول اللہ سے تعلق کا، جس کے اندر یہ چیز آ گئی، سارا جہان چھوٹ جائے، رسول اللہ کا رشتہ نہ چھوٹے، اسے ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ ہر چیز کی لذت ہے، لیکن میرے رب کے قربان جائیں، جیسے ایمان کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے، اسی طرح ایمان کی لذت بھی سب سے زیادہ لذت رکھتی ہے۔ اور آپ رفح میں دیکھ رہے ہو، آپ وہاں فلسطین میں دیکھ رہے ہو کہ نہیں، کیا ہے ایمان کی لذت؟ ایک خاتون جس کے گود میں شہید بیٹا ہے اور شہید شوہر کے سر پہ ہاتھ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ کل کسی دوست نے ایک تصویر بھیجی، جب روس نے حملہ کیا تھا 40 سال پہلے، ایک نوجوان شہید ہوا، ابھی حال ہی میں تعمیرات ہو رہی تھی تو پتہ نہیں تھا، تو یہاں جیسے وقت گزرنے سے زمین ہموار ہو جاتی ہے، کھدائی کرتے ہوئے محسوس ہوا تو آرام سے کھدائی کی۔ 40 سال کے بعد وہ نوجوان، ابھی اس کے وہ جو زخم ہیں، ابھی اس کے اوپر خون تازہ تازہ نظر آ رہا ہے۔ ایمان بتاتا نہیں ہے، ایمان کی اپنی ایک لذت ہے، ایک اپنی نشانی ہے۔ سب کچھ چھوٹ جائے، رسول اللہ کا دامن نہ چھوٹے، رسول اللہ کا دامن۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔